هذا الدر وهذه الكلم بمديح الهادي تنتظم ضاءت بالمختار الظلم وحلا في مولده النغم قسما بالله رب العالمين وقضينا غير دين الله دين فهو دين الحق دين الأنبياء إنه الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم. قرآنی عربی کورس کا آج ہمارا دوسرا دن ہے اور سبق ہمارا پہلا ہوگا. ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو جو گرامر کی مشکلات ہیں نا اس میں آپ کو نہ ڈالیں. زیادہ تر ہم اس کو علامات کے ذریعے سے نشانات کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کیونکہ جو عربی گرامر ہے وہ ہے بھی لینتھی بھی ہے بہت زیادہ اور مشکل بھی ہے اس اعتبار سے کہ بھئی اس عمر میں اس کو یاد کرنا اور جو ہے نا وہ ممکن نہیں ہے. اس لیے ہم علامات کے ذریعے سے مختصر کوشش کریں گے اور انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ آپ کو آج کے لیکچر کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کو کتنی چیزیں سمجھ جو ہے نا آ گئی ہے. اس لیے علامات کے ذریعے سے ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو سمجھائے. چنانچہ جو ہے نا عربی میں جو کوئی فعل ہوتا ہے ورب ہوتا ہے اس کے شروع میں جو ہے نا کچھ علامتیں آتی ہے. بعض جو ہے نا کے شروع میں یا تا حمزہ اور نون یہ چار جو ہے نا نشانات ہے. یہ جس کے ابتدا میں ہو سٹارٹ میں ہو تو اس کا جو معنی ہوتا ہے وہ کرتا ہے اور کرے گا ہوتا ہے اور ہوگا یعنی حال اور مستقبل کا معنی دے گا. جس کے شروع میں یا تا حمزہ اور نون اس کو اگر ہم اکٹھے لکھ دیں تو یہ آ تا یا نون آتائین آسانی کے لیے آتائین آسانی کے لیے یا تا. اچھا یا کے معنی وہ تا کے معنی تو یا آپ اور حمزہ کے معنی میں نون کے معنی ہم. وہ کرتا ہے. اب یہ کرتا ہے ظاہری بات ہے یہ تو روٹ جو ہوگا نا ظاہری بات ہے وہ لگے گا. اب مثلا یا کے ساتھ ہم کچھ لفظ لگاتے ہیں. یہ لگا دیا ہم نے روٹ کیا لگا دیا قتل اور لگا اس کے ساتھ یا معنی کیا ہوگا وہ قتل کرتا ہے یا کرے گا. اب یہ وہ بتاتا ہے یہ وہ اور یہ یقتلو وہی قتل ہے اردو کا لفظ ہے. روٹ کے جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اکثر و بیشتر جو عربی کے الفاظ ہے وہ اردو سے اس کی مشابہت. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ عربی نے اردو سے لیے اردو والوں نے عربی سے لیے ہوئے ہیں اور وہاں سے اخذ کیے ہیں. جن لوگوں کو اچھی اردو آتی ہے نا
تو جو ہے نا ان کے لیے تو 85% قرآن کے الفاظ جو ہے نا وہ ہے جو اردو میں ہم عام طور پر کیا کرتے ہیں استعمال. جیسے میں اب اسی سٹرکچر میں بہت سارے لفظ، مثلا یقتل میں لفظ کیا ہے قتل، اور یا بتاتا ہے کہ وہ قتل کرتا ہے یا کرے گا. اب لفظ ہے کیا ید خلو. اب یہ دیکھو دال خا لام دخول داخل ہونا اردو کا لفظ ہے، بس صرف وہ جو سٹرکچر ہے اس میں تھوڑا سا فرق آتا ہے. آپ اردو میں دیکھ لے کہیں آپ کو اس سے جو ہے نا مختلف سٹرکچر میں وہ لفظ مل جاتا ہے تو، لیکن یا بتاتا ہے کہ اس کا معنی کیا ہے، وہ داخل ہوتا ہے یا وہ داخل ہوگا. لیکن ایٹ اے ٹائم دو معنی نہیں ہوں گے. کبھی ظاہری بات ہے وہ سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے کہ مجھے اس وقت معنی کون سا کرنا ہے، حال کا کرنا ہے یا مستقبل کا کرنا ہے. اب دیکھو ینصرو، اب یہ جو ینصرو ہے، اب لفظ دیکھو نا یہ نصرت یا لگا ہوا ہے، وہ مدد کرتا ہے یا مدد کرے گا. اب دیکھو آپ جتنے بھی لفظ آپ لکھتے جائیں تو بہت کم ایسے ہیں کہ جو عربی سے اردو نے لیے نہیں ہیں، ورنہ اکثر لفظ اردو میں کسی نہ کسی شکل میں استعمال ہوتے ہیں. جیسے آپ کہتے ہو یدعو، اب دعا یدعو دعوت پکارنا بلانا، یہ یدعو وہ پکارتا ہے یا پکارے گا. اسی طرح جی کیا چیز جی یتوکلو، ٹھیک ہے توکل ہے یا توکلو. اب دیکھو یا سٹارٹ میں اور یہ روٹ تا واو کاف لام توکل، توکل سب کو پتا ہے بھروسہ کرنا، یا توکلو وہ بھروسہ کرتا ہے یا کرے گا. اب دیکھو یہ یا بتاتا ہے کہ اس سے یہ وہ، اور مراد کیا ہے مذکر. روٹ آپ کو یہ جو آپ روٹ لگاتے جائیں اس کے ساتھ آپ کا صیغہ بنتا جائے گا. تو یا مانا وہ، اور تا مانا تو یا آپ یا تم. اب زبر کے ساتھ جی صرف زبر کے ساتھ یہی معنی بنے گا؟ نہیں، صرف زبر کے ساتھ نہیں. آپ جو میں اس پہ جو میں پڑھا رہا ہوں نا اس کو میں آہستہ آہستہ کرتا جاؤں گا، کیونکہ اتنے گہرائی میں اگر آپ میں لے کے جاؤں نا تو شاید یہ جو پڑھایا یہ بھول جائیں گے آپ. اس لیے جو میں پڑھا رہا ہوں نا اس پہ فوکس رکھیں اس وقت، ٹھیک ہے. یہ یا قاف تا لام ضروری نہیں ہے کہ یہ زبر کے ساتھ ہو، یہ زبر کے ساتھ تو ویسے مثالیں آ گئی ہے، ورنہ تو جو ہے نا زبر کے علاوہ بھی آپ قرآن اٹھا لیں یکذبو. اب دیکھو یکذبو یا آیا نا سٹارٹ میں، اور کاف ذال با تکذیب جھٹلانا، وہ جھٹلاتا ہے یا جھٹلائے گا، جیسے سورہ ماعون میں ہے ارأیت الذی یکذب بالدین. اب اس کو اگر تا لگا دو اسی کے ساتھ تو یہ ہو جائے گا تقتلو. اب تقتلو کے معنی ہے تو قتل، جو معنی چاہیے بندے کو، تو قتل کرتا ہے یا کرے گا. اب جو معنی چاہیے، لیکن نا سامنے والے کو مخاطب کے لیے آپ نے اس کے ساتھ لگانا ہے کیا. اب جیسے مثلا اور جو ہے نا اب یہ اس طرح کی مثال ہے، آپ تقتلو جی بولیے، تدخلو معنی بھی ساتھ کیجئے تو داخل ہوتا ہے یا ہوگا، اور تنصرو جی ترجمہ بھی کرے ساتھ میں، تنصرو تو مدد کرتا ہے یا کرے گا، تدعو تو پکارے گا یا پکارتا ہے، یا تتوکلو تو توکل کرتا ہے یا کرے گا، تکذبو تو جھٹلاتا ہے یا جھٹلائے گا. اب یہ اس کے ساتھ اب اگر حمزہ لگا لیتے ہیں اقتلو، میں قتل کرتا ہوں یا کروں گا. اس کی قرآن میں جو ہم
تعوذ پڑھتے ہیں تو تعوذ میں پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ اعوذ. اسی طرح آخری جو دونوں صورتیں ہیں قل اعوذ برب الفلق، آپ کہہ دیجئے اعوذ میں پناہ، میں آتا ہوں، آتی ہوں، یا پناہ مانگتا ہوں، مانگتی ہوں. اعوذ کے معنی حمزے کے معنی ہوتے میں، اور وہ پھر آگے جو سٹرکچر ہے اس سٹرکچر کا معنی وہی ہے کہ ہوتا ہے یا ہوگا، کرتا ہے یا کرے گا. آپ اس سٹرکچر میں جائیں گے تو اقتلو، ادخلو میں داخل ہوتا ہوں یا ہوں گا، انصرو میں مدد کرتا ہوں، یا ادعو میں پکارتا ہوں، اتوکلو، اتوکلو میں توکل کرتا ہوں، اور اکذبو میں جھٹلاتا ہوں، جنا اس کو کافروں کو، یا جنا میں جھٹلاتا ہوں کہ جنہوں نے نبوت کے دعوے کیے ہیں ان سب کو میں کیا کرتا ہوں؟ اکذبو، جھٹلاتا ہوں. اگر ہم نون لگا دیں تو نقتلو، میں یعنی ہم کیا کرتے ہیں؟ قتل کرتے ہیں. آپ یہ جو دعائے قنوت پڑھتے ہیں، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر، نشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجر. یہ دیکھو یہ ادھر آ گیا، جو میں اس سے اپنے آپ کو بری سمجھتا ہوں، دور کرتا ہوں، کہ کون؟ وہ جو تیری نافرمانی کرتا ہے. صرف ایک صیغہ ادھر کا ہے، باقی سارے صیغے کس کے ہیں؟ یہ اس کے نقتلو اللہم ان. اب دیکھو آپ یہ دعائے قنوت کا ترجمہ اگر آپ تھوڑا سا آپ غور کر لینا تو آپ کو دعائے قنوت کا ترجمہ آ گیا ہے. اللہم انا نستعینک، اعانت ہے، مدد ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین والا ہی لفظ ہے. نستعین، ہم مدد چاہتے ہیں، کا تجھ سے. ونستغفرک، اب روٹ غافرا، غافرا وہی بخشش طلب کرتے ہیں ہم، کس سے؟ آپ سے. ونستغفرک ونؤمن، ہم ایمان لاتے ہیں، بکا تیرے اوپر. ونثنی، نثنی یہ بیچ میں نون ہٹا دو، ثا نون یا، ثنا لفظ ہے، ثنا اردو کا لفظ ہے. ونثنی علیک الخیر، اور ہم ثنا بیان کرتے ہیں آپ پر، الخیر کس کی؟ بھلائی کی، اچھائی کی، تیری اچھی تعریف کرتے ہیں. اور نشکروں کا، شکر ہے لفظ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں. ولا، لا کے معنی نہیں نکفروں کا، ناشکری تیری نہیں کرتے ہیں. نشکروں کا ولا نکفروں کا. ونخلع، خلع کہتے ہیں، یہ اردو کا لفظ ہے. اردو میں ایک لفظ ایک طلاق ہے اور دوسرا لفظ کیا ہے؟ خلا. خلے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیوی اپنے اوپر سے یہ مرد کو کیا کر دیتی ہے؟ اتار دیتی ہے. تو خلا کا مطلب ہے اتارنا، اسی لیے خلع النعال کہتے ہیں جوتے اتارنا. تو ونخلع یعنی ہم اتار دیتے ہیں، دور ہٹتے ہیں، من یفجرک، ان سے کہ جو تیری کیا کرتے ہیں؟ وہی فجور ہے، فاجر ہے، جو تیری نافرمانی کرتے ہیں. اب دیکھو ایک نون کی وجہ سے اور روٹ کا اردو کے ساتھ لنک کی وجہ سے آپ کو اس پورے اس کا کیا آ گیا؟ معنی آ گیا. اسی لیے یہ جو ہمارے چار جو نشانات ہے، یا، تا، حمزہ، نون، یا، تا، حمزہ، نون، یہ جس کے سٹارٹ میں ہو تو اس کا معنی کرتا ہے یا کرے گا. جب یا ہو تو وہ ہوگا، جب تا ہو تو تو، آپ، تم، اور جب حمزہ ہو تو میں، اور جب نون ہو تو ہم. اچھا یہ والے یہ تو مذکر کے لیے ہے دونوں، لیکن یہ جو حمزہ والا ہے، نون والا ہے، یہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے ہے. اس لیے جب ہم ترجمہ کرتے ہیں
قل اعوذ برب الفلق، میں پناہ مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں. جب بچہ کہتا ہے تو کہتے ہیں مانگتا ہوں، لڑکا کہتا ہے تو مانگتا ہوں، بچی یا لڑکی کہتی ہے تو مانگتی ہوں. تو یہ 4 لفظ ہے آج ہم نے سیکھ لیے، اور ان 4 لفظوں سے ہم نے ایک شکل اور ایک مکمل سٹرکچر کو سیکھ لیا کہ بھائی اس کے معنی جو ہے نا یہی ہے. اچھا، اب اس سٹرکچر کو جو ہے نا آپ یہ کرتا ہے یا کرے گا، ٹھیک ہے. اب اگر اس کو کیا جاتا ہے، کیا جائے گا، اب یہ معنی ہم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. اس سے بڑا سمپل کام ہے، آسان کام ہے. یہ جو پہلا والا ہے نا، اس کو پیش دے دو. اس پہلے والے کو کیا دے دو؟ پیش، ٹھیک ہے. اور یہ جو آخر سے پہلے والا ہے اس کو زبر دے دو. یعنی جس اسٹرکچر میں اگر آپ کے پاس پہلے والے یعنی یہ جو یا تا نون الف اس پر پیش ہے اور آخر سے پہلے والے پر زبر ہے، تو اس سے اس صورت میں معنی کیا جاتا ہے، کیا جائے گا والا، یعنی ایکٹیو والا معنی نہیں ہوگا. پھر کس میں چلا جائے گا؟ پیسیو میں چلا جائے گا. لیکن 2 شرط لگا رہا ہوں، مطلب ہے یہ دیکھو نا، ادھر پہلے پیش تو ہے لیکن آخر سے پہلے زیر ہے. اس کو بنانے کے لیے آپ کو یکذبو کرنا چاہیے اس کو. تو یہ یقتلو سے کیا بن جائے گا؟ جی بولیے. یقتلو. یدخلو سے کیا بن جائے گا؟ یدخلو. اور ینصرو سے کیا ہو جائے گا؟ ینصرو. یدعو سے یہ یدعا ہو جائے گا. یدعا اس لیے ہو جائے گا کہ وہ پیچھے پیش ہے، پیش کے بعد واو آ سکتا ہے، لیکن جب زبر آ جائے زبر کے بعد پھر واو نہیں آتا، اس لیے اس کو کنورٹ ہو جائے گا کس میں؟ الف میں. تو یدعا ہو جائے گا. یتوکلو. اب دیکھو ادھر آلریڈی زبر ہے، اس کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ادھر زبر ہے اس لیے اس کو پیش کریں گے تو کیا بن جائے گا؟ یتوکلو. اور یہ یکذبو سے بن جائے گا یکذبو. اب دیکھو معنی کرے. یقتلو وہ قتل کیا جاتا ہے یا قتل کیا جائے گا. یدخلو وہ داخل کیا جاتا ہے یا داخل کیا جائے گا. ینصرو اس کی مدد کی جاتی ہے یا وہ مدد کیا جائے گا. اور یدعا وہ بلایا جاتا ہے یا بلایا جائے گا. بالکل سیم اس میں بھی آپ نے صرف یہ 2 اشارے ہیں آپ کے پاس. یہ سٹارٹ میں کیا لگانا ہے آپ نے؟ پیش. اور آخر سے پہلے والے پر زبر لگانا ہے. تو آپ کا یہ تقتلو سے، جی بولیے. تقتلو یہ نوجوان بولے سارے. تدخلو سے، تنصرو سے تنصرو. یدعو سے یدعا. اور یتوکلو سے یتوکلو. اور یکذبو سے یکذبو. جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ آپ کے بات ہے یدعا ہو جائے گا. اچھا سر، آؤ میں بھی تو یوز ہوتا ہے، جیسے دعوت. ابھی دعوت میں تو آؤ اینڈ کے اوپر زبر بھی ہے اور واؤ بھی ہے. یہ تھوڑا سا صبر، بہت جلدی کر رہے ہیں آپ. نہیں وہ ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اس وقت جتنا میں کر رہا ہوں نہ کرا رہا ہوں وہ اس کو وہ اصل میں جو آپ پڑھتے ہیں نا دعو، یہ اصل میں آلریڈی ہے دعا یو، یہ ہے اس کی اصل شکل. اس لیے زیادہ اس میں جتنا وہ جو میں پڑھا رہا ہوں اس وقت آپ نے 2 چیزیں فوکس رکھنی ہے. دیکھو سٹارٹ میں آپ نے دیکھا ہے یا تا حمزہ نون، یہ ہے. اچھا پھر آپ نے اس کا جو سٹرکچر ہے وہ دیکھنا ہے. اچھا اس سٹرکچر میں اگر پہلے پہ پیش ہے اور آخر سے پہلے پر زبر ہے تو پیسیو ہے، یعنی کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا. اور اگر یہ والا نہیں ہے
ایک پہ زبر ہے، دوسرے پہ زیر ہے، پیش ہے، جو بھی ہے، اس کا مطلب ہے پھر معنی کون سا والا ہوگا؟ یہ کرتا ہے یا کرے گا والا، قتل کرتا ہے یا کرے گا۔ باقی روٹ آپ نے دیکھنا ہے، اور روٹ تقریباً جو ہے نا، میں نے کہا کہ 85% یہ اردو والا ہی ہوتا ہے، بس تھوڑا سا شکل میں کہیں جو ہے نا وہ تھوڑی سی چینجنگ ہوتی ہے، اس کو تھوڑا سا، ظاہری بات ہے بندہ جب قرآن سیکھتا ہے یا کوئی چیز جو ہے نا سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، تھوڑی سی محنت اور مشقت خود بھی کرتا ہے۔ تو یہ ہے جو ہے نا اسی سبق کا ایک جو ہے نا وہ تھوڑا سا مختصر ایک اور کام کرنا ہے بس۔ اچھا، اس کو یہ دیکھو، یہ سارے مفرد کے صیغے ہیں، یہ سارے کس کے صیغے ہیں؟ مفرد کے صیغے ہیں۔ عربی میں مفرد کے ساتھ ڈوول کا تصور بھی ہے، باقی کسی زبان میں نہیں ہے، اور یہ ڈوول کا تصور عربی میں اس لیے ہے کہ شریعت کے بہت سارے احکامات یہ جو ہے نا ڈوول پر مبنی ہے۔ مثلا گواہی دو، اب ظاہری بات ہے دو کے لیے جب دو کی گواہی ہے تو صیغہ ہونا چاہیے دو کا۔ اسی طرح جب آپ جو ہے نا لڑکا اور لڑکی کا وراثت میں بات کرتے ہیں تو لڑکی دو اور لڑکا ایک، یعنی دو جو ہے نا مثل، تو وہاں پر بھی ڈوول ہے، اس لیے ڈوول۔ اب اسی جو ہے نا صیغے کو اگر آپ نے جو ہے نا تثنیہ یا جمع بنانا ہے تو اس کی دو ہی علامتیں ہیں، یا تو اس کے آخر میں کیا لگے گا؟ الف، اور یا دوسری صورت یہ ہے کہ الف کے ساتھ نون لگے گا۔ یہ دو شکلیں ہیں، یا الف لگے گا یا اس کے ساتھ میں کیا لگے گا؟ نون۔ اور اگر آپ نے اس کو جمع بنانا ہے تو یہ واو لگے گا، اور یا کیا لگیں گے؟ واو نون لگے گا، آپ کا جمع یعنی بن جائے گا۔ کبھی واو ہوتا ہے، یہ قرآن کریم میں زیادہ تر آپ یہ واو اس شکل میں ہوتا ہے، اس شکل میں واو، جو اس کے بعد یہ الف والا نشان ہو، سائن ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کس کا ہوتا ہے؟ جمع کا۔ یہ نون کبھی گر جاتا ہے، اس لیے اس کو کبھی یہ شکل ہوتی ہے اور کبھی اس کے ساتھ یہ والی شکل ہوتی ہے۔ تو جب آپ کو جمع مذکر کی نشانی واو یا واو نون ہے، جمع مذکر کی نشانی واو یا واو نون ہے، آپ نے واو نون دیکھ لیا، سمجھ لو کہ یہ صیغہ کس کا ہے؟ جمع کا ہے۔ واو بھی نہیں ہے، واو نون بھی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صیغہ کس کا ہے؟ مفرد کا ہے، سنگل ہے۔ اور اگر واو ہے یا واو نون ہے تو صیغہ جو ہے نا یہ جمع کا ہے، پلورل کا ہے۔ تو ہمارے سبق میں آج جو ہے نا 3 چیزیں ہم نے کر لی ہے، یعنی ہم نے گرامر کی 3 چیزیں کر لی، اور بڑے جو ہے نا یہ اس حد تک پہنچانے کے لیے ہمیں جو ہے نا اپنے بچوں کو 1 مہینہ لگتا ہے ادھر تک پہنچانے کے لیے، کہ جو میں نے آپ کو 20-25 منٹ میں پہنچا دیا۔ اسی لیے یہ 3 چیزیں آپ نے یاد کرنی ہے، اور میرے خیال میں کوشش کریں کہ آپ قرآن کریم سے اس کی مثالیں یا خود اس کی مثالیں 10 جب آپ بنا کے لائیں گے نا تو یقین کریں آپ یہ 25 دن میں یہ تو نہیں کہتا ہوں 100%، جیسے کل بھی بتایا تھا، لیکن آپ 70-75% قرآن کو سمجھنا کیا ہو جائیں گے۔ آپ جب قرآن میں پڑھیں گے آپ کو یا سٹارٹ میں نظر آئے گا، اچھا یہ ہے، کون سا سٹرکچر ہے اس کا، تو اس سٹرکچر سے آپ کو معنی سمجھ آئے گا۔ تو 3 باتیں ہم نے آج سیکھ لی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو یا تا حمزہ نون، یا تا حمزہ نون، اس کا جو مجموعہ ہے اس کو یتان کہہ دے، یتان یتان یتان۔ اب پہلا والا، اور اس کا جو معنی ہوتا ہے یا یہ حال اور مستقبل پر دلالت کرتا ہے، یعنی ہوتا ہے یا ہوگا، کرتا ہے یا کرے گا۔ اب یا پھر وہ یعنی جو ہے نا غائب کے لیے، 3rd پرسن کے لیے، اور تا آتا ہے 2nd پرسن کے لیے، مخاطب کے لیے، اور یہ حمزہ اور نون یہ دونوں آتے ہیں 1st پرسن کے لیے، لیکن یہ سنگولر اور یہ پلورل جمع کے لیے۔ دوسری بات ہم نے یہ کی ہے کہ اس سٹرکچر میں اگر آپ پہلے والے یہ جو یتان ہے ہمارے پاس، اس پر آ گیا پیش، اور آخر سے جو پہلے والا ہوتا ہے اس پہ آ گیا زبر، اس پہ آ گیا زبر، تو سمجھ لو کہ اب یہ ایکٹیو سے کس میں چلا گیا؟ پیسیو میں۔ اردو والے کہتے ہیں معروف سے، معلوم سے مجہول میں چلا گیا، اور اب معنی کیا جاتا ہے کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا۔
اب یہ تو ہم نے جو ساری مثالیں لکھی ہے یہ ساری سنگولر کی ہے، مفرد کی ہے. اس کا تثنیہ کیسے ہوگا؟ اس کا تثنیہ اس کے آخر میں الف نون لگا دو تو یقتلو سے ہو گیا یقتلان، یدخلو سے ہو گیا یدخلان، اور یدسرو سے ہو گیا ینصران، اور یدعو سے ہو گیا یدعوان، اور یتوکلو سے یتوکلان. اب دیکھو ظاہری بات ہے وہ پیش تو ہٹ جائے گا، جب آپ الف لگاتے ہیں تو الف سے پیچھے پیش تو آ ہی نہیں سکتا، اس لیے وہ کنورٹ ہو جائے گا حمزے میں. اور یہ تقتلو سے تقتلان اور تدخلو سے تدخلان، تنصرو سے تنصران. یہ اور دوسری بات ہم نے یہ بتائی کہ اگر اس کا جمع بنانا ہے تو واو نون لگا دو تو یہ بن جائے گا یقتلون یدخلون ینصرون، جو نا ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. کبھی کبھار یہ واو نون میں یہ نون ہٹ جاتا ہے، صرف واو رہ جاتا ہے جمع کے لیے. تو یہ تین ہمارے آج کے گویا کے اسباق ہو گئے. امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر کسی کا سبق سے متعلق جو آج پڑھا ہے، یہ نہیں کہ آگے کیا ہوگا، یہ جو پڑھا ہے اس سے متعلق اگر کسی کو کوئی چیز بات سمجھ نہیں آئی ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے. اگر مزید کوئی مسئلہ ہے تو وہ میں سوال کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے میں تیار ہوں. جی جی دیکھو الف اور الف یہ جو یہ یک تو لانے بن جاتا ہے، پھر یہ الف نون اصل تھا تو یقتلو نا، جب آخر میں الف نون لگا دیا تو یہ کیا بن گیا؟ یہ ڈوول بن گیا، تثنیہ جس کو کہتے ہیں، مثنیٰ جس کو کہتے ہیں. کبھی یہ ہوتا ہے کہ یہ جو نون ہے نا یہ کسی وجہ سے گر جاتا ہے، جیسے ہاں نہیں مضاف میں نہیں، مضاف فعل کی اضافت نہیں ہوتی ہے. ان داخل ہوتا ہے کبھی اس کے اوپر، یا لفظ لم داخل ہوتا ہے. میری ابھی مطلب ذہن میں مثال نہیں آ رہی ہے. تو اب مثلا اس کے شروع میں جو نا وہ یہ داخل ہو جاتا ہے تو یہ نون آخر سے گر جاتا ہے. اس لیے میں نے کہا نشانے کے طور پر الف یا الف نون دونوں بتا دیے تاکہ دونوں کلیئر ہو. میں اصل میں اس میں نہیں ڈالنا چاہ رہا ہوں، میں اس لیے نشانات بتا رہا ہوں. اور اس نشانات پہ اگر آپ چلیں نا انشاءاللہ یہ 25 دن میں آپ کو اگر پورا نہیں ہے تو کافی سمجھ آ جائے گی. بہرحال محنت ہے، اور من جد وجدہ، جو بندہ محنت کرتا ہے وہ ضرور پاتا ہے. ایسا ممکن نہیں ہے کہ بندہ محنت کرے اور اس کو کچھ حاصل نہ ہو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور نہیں ہے. دستور اللہ کا یہی ہے کہ محنت جو جتنا کرتا ہے اللہ اسی حساب سے اس کو اس کا پھل دیتے ہیں. اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.